بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ سر آج 15 رمضان المبارک ہے اور بہت ہی خوبصورت دن ہے. ایک بہت ہی خاص ولادت باسعادت ہوئی آج کے دن میں, اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. جنت کے نوجوانوں کے سردار کی بات کر رہے ہیں. پہلے گھنٹے میں بھی اسی پہ بات کر رہے تھے اور بچپن کی بات ہوئی. میں چاہوں گی ہم ان کے واقعہ کربلا میں ان کا کیا کردار رہا اس پہ بات کریں. پھر وہ نوجوان کیسے رہے, کون کون سی ان میں جو ہے وہ خصوصیات رہی, ہم کیسے ان سے سیکھ سکتے ہیں, ہم ان کے کیا مناقب پیش کریں. جو راکب دوش نبی ہیں, سبحان اللہ, جو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو جگر گوشہ بطول ہیں, سبحان اللہ. اور آپ سوچیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کا پہلا چراغ گھر کا, تو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ان کے ساتھ کہ جس کا حساب کوئی نہیں. ان کے بغیر تو آیت تطہیر مکمل نہیں ہوتی. واہ, یہ اتنے مقدس نفوس ہیں یہ جو رب تعالیٰ نے ہمیں بھیجے ہیں. اور جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اہل بیت سے مودت کرو. واہ 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 واہ, سبحان محبت اللہ. نہیں کہا, مودت کہا. یہ مودت کیا ہے سر, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, بڑے یہ خوبصورت ایک پہلو ہے کہ محبت تو ہوتی ہے آپ کو عام انسانوں سے ہوتی ہے, جانوروں سے ہوتی ہے, اشیاء سے ہوتی ہے, بچوں سے ہوتی ہے, والدین سے ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے یہ. لیکن جب کبھی اس محبت کے اندر عقیدت شامل ہو جاتی ہے تو اسے مودت کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی کہ یہ عام محبت نہیں ہوتی, اس میں عقیدت کا جو ہے نا وہ عنصر شامل ہوتا ہے, تب اس کو کہتے ہیں کہ یہ مودت ہے. اور ان کا نام لے لے کے لوگوں نے اپنی روحانیت کے درجات کو بلند فرمایا ہے. اس پورے گھرانے کی کیا بات ہے, ان پہ لاکھوں سلام. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفوں میں بھی ہمیشہ دعائیں دی ہیں, جنہوں نے فزیکلی ثابت کیا ہے کہ اسلام کی اساس کن چیزوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور وہ میں کیسے مس کر سکتا ہوں کہ تکلیف ہے. اور امام زین العابدین کا جو آپ کے چند مصرے ہیں, اور اس سے کئی فقیروں نے فقیری حاصل کی ہے کہ ان الطیاری الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہ النبی المحترم. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفوں میں بھی اپنے آباء و اجداد کو سلام پیش کیا ہے. اور سلام ہو ان پر, سلام ہو ان کی آل پر, اور سلام ہو ان کے چاہنے والوں پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سر اسٹوڈیوز پہ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, انٹروڈکشن کروا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جی عبداللہ بھٹی صاحب ہیں, اسلامک اسکالر ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ان کے بالکل ساتھ تشریف فرمائیں جی پروفیسر علامہ راشد محمود رضوی صاحب ہیں, آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اویس رضا صابری ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح موجود ہیں. اویس رضا صابری آپ کا بہت شکریہ. آغاز نعت رسول پاک سے کر لیتے ہیں, پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ کیجیے جی. منقبت ہو جائے تو میں کہتا ہوں بہت سبحان اللہ, واہ 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 جی. ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت حسن, ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت حسن, رونق بز میں کسا حضرت حسن, جس کی خوشبو سے مہکتی خلد ہے, جس کی خوشبو سے مہکتی خلد ہے, وہ گل آلے عبا حضرت
حسن خلد کی سرداری جس کو مل گئی خلد کی سرداری جس کو مل گئی جان و شان مرتضی حضرت حسن فاطمہ زہرا کے ہیں لخت جگر فاطمہ زہرا کے ہیں لخت جگر معدن جود و سخا حضرت حسن شوکت شاہی کو ٹھوکر مار دی شوکت شاہی کو ٹھوکر مار دی واہ تیرا مرتبہ حضرت حسن دشمن جان کو بھی پردے میں رکھا دشمن جان کو بھی پردے میں رکھا صبر کی ہے انتہا حضرت حسن مجھ کو ساجد مل گئی دل کی مراد مجھ کو ساجد مل گئی دل کی مراد جب بھی مشکل میں کہا حضرت حسن ہم شبیہ ہیں مصطفیٰ حضرت حسن رونق بز میں عیسیٰ حضرت حسن ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت ادائیگی کیا خوبصورت کلام بھٹی صاحب سے آغاز کیا جائے جی حضور پائنتنی گھرانہ منبع فیض مقام تو کیا بیان کریں گے اوصاف بیان کیے جا سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر کرنے سے پہلے زبان کو آب زمزم سے دھونا چاہیے ہزاروں درود و پاک پڑھ کے پھر بندہ شاید تھوڑا سا اس مقام کے قریب ہے کہ نسیوں کا نام لے سکے اس کائنات میں دیکھیں نا کاشف بھائی کسی کو اگر ایک نسبت حاصل ہو جائے اس پہ فخر کرتا ہے ایک نسبت یہاں جب ہم امام حسن علیہ السلام کا ان کا دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو نسبتوں کی بوچھاڑ ہے بارش پہلی نسبت دیکھیں نبیوں کے سردار کے نواسے دوسری نسبت دیکھیں اور جنت کے سردار کی جو ہماری ماں کہہ رہا ہوں سیدہ زہرا ان کے بیٹے اور بکر سید الشہداء ان کے بھائی اور ولیوں کے سردار مولا کائنات کو ان کے دیکھے یہ بیٹے اور دوسری بات جب بچپن میں دیکھے کہ وہ دیکھے وہ عظیم بچہ کہ جو جب آقا کریم سواری کرتے تھے تو سواری وہ چلتے تھے اس سے بڑی کائنات جن کی وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا جو پوری نبیوں کا سردار ہے جن کے ماتھے پہ ایک جنبش آتی تھی کائنات لرزنے شروع ہو جاتی تھی دیکھیں وہ ان کی سواری کرتے تھے اور گود میں کھیلتے تھے سیدہ زہرا کے اس سے بڑی کیا بات ہے سیدہ زہرا کے اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں نا میں اکثر کہتا ہوں کہ جب امت میں وہ ٹائم آیا امیر معاویہ کے ساتھ جب ٹائم آیا لڑائی جھگڑوں کا جنگوں کا ٹائم ہوا تو آپ نے امت کی محبت کے لیے امت کے امن کے لیے صلح کے لیے آپ نے صلح کر لی ان کے ساتھ تاکہ میری امت میں جھگڑا ہو رہا ہے اس لیے آپ کو امن کا محبت کا پیغمبر کہا جاتا ہے اور سخاوت اس لیول کی تھی ایک دفعہ ایک حاجت مند آپ کے پاس آیا مجھے اے شہزادے مجھے نا 4-5 ہزار درہم یا ریال چاہیے تو آپ نے پیسے لا کے اس کو دے دیے جب وہ چلا گیا تو آپ نے رونا شروع ہو گیا لوگوں نے پاس بیٹھے انہوں نے کہا سید زادے آپ نے اس کی مدد کی ہے آپ نے اس کو 5,000 ریال دیے یا شریفیاں دی تو آپ رو کیوں رہے ہیں کہتے مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے
کہ میں اس نبی کا نواسا ہوں, اس عظیم ہستی کا میں بیٹا ہوں کہ جب یہ ضرورت مند تھا اور گھر میں جس کرب سے گزر رہا تھا اس کرب سے پہلے میں اس تک کیوں نہیں پہنچا. سبحان اللہ. یہ تکلیف میں تھا, اس کو تکلیف میں تھی, اس کو جو میرے پاس آنے سے پہلے جس تکلیف سے گزرا میں وہ تکلیف سوچ کے دکھی ہو رہا, رنجیدہ ہو رہا ہوں. یعنی کہ اس سے بڑی سخاوت, اس سے بڑی محبت, اس سے بڑا پیار کچھ نہیں ہو سکتا. کہ اگر کوئی سخاوت کرتا ہے تو سخاوت کے بعد اس کا وہ اتراتا ہلکا سا کہ میں نے سخاوت کی ہے, اور جب وہ بندہ سامنے آتا ہے بندہ اس سے نا عجیب سا سلوک مانگتا ہے کہ میں نے فلاں ٹائم پہ تمہارا کام کیا تھا, میں نے تمہاری مدد کی تھی, تمہاری ہیلپ کی, اور آپ کی بادشاہی دیکھیں, آپ کی سخاوت دیکھیں کہ کیا بات ہے. اور سب سے بڑی بات ہے آپ شبیہ رسول تھے. بہت ملتے حضرت ابو بکر صدیق اکبر فاروق جب دیکھتے تھے آپ کو دیکھتے رہتے کہ کیا کیوں کہتے ہیں ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ آپ ناف تک جو ہے نا حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم وہ آقا کریم کے مطابق تھے, باقی نیچے امام حسین علیہ السلام, اور آپ کا جو بیٹا علی اکبر تھے وہ کہتے بالکل آقا کریم کی شبیہ پہ تھے. تو جو صحابہ کرام جب آپ دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو جب اداس ہوتے تھے, رکت رنجیدہ ہوتے تھے, تو آ کے دیکھنا شروع کیا. حضرت ابو بکر صدیق اسپیشل آیا آپ کے گھر میں, تو آپ نا ٹک ٹک باندھ کے دیکھنا شروع کر دیا. تو آپ نے کہا امیر المومنین مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے نبی پاک یاد آ رہے ہیں, مجھے اپنا یار یاد آ رہا ہے. تو آپ کے دیکھ کے میں اس پیاس کو, اس شدت کو, اس کمی کو دور کر رہا ہوں. اور جب ایک دفعہ مالک نعمت بہت سارا آیا تو اس میں نا کسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کپڑے بڑے خوبصورت ہیں, تو آپ نے وہ خوبصورت کپڑے لا کے نا ان دونوں شہزادوں کو پہنایا کہ کائنات کے شہزادے یہ ہیں. یہ اتنی محبت تھی, اتنا پیار تھا, اور جو امن, جو سخاوت, جو محبت, جو پیار وہ بانٹ گئے اس دنیا میں, ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور دوسری بار جب شہادت کا وقت آیا, زہر دے دیا گیا آپ کو, تو اس وقت دیکھیں نا آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے بار بار پوچھا کہ مجھے وہ نام بتائیے, تو آپ نے کہا میں اس سے لڑائی ہوگا, جھگڑا ہوگا, میں نام نہیں بتانا چاہتا. ساری زندگی محبت بانٹی, پیار بانٹا, امن بانٹا. پھر کہتا کوئی ایک نسبت پہ بڑا فخر کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے, پوری کائنات کی نسبتیں آپ پہ قربان تھی, بڑی سے بڑی نسبت آپ کی تھی. کس گھرانے میں, کس ماں کے بیٹے, کس باپ کے بیٹے, کس نبی کے نواسے, کس بھائی کے بیٹے. اور پھر سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں, اس کائنات میں سیدہ زہرا سے بڑی عورت آج تک نہ کوئی آئی نہ کوئی آئی ہے. ان کی پرورش, ان کی گود میں ایک دن اماں جو ہماری سیدہ زہرا چکی چلا رہی تھی, تو آقا کریم آ گئے تھے, دونوں شہزادے نہ بیٹھے ہوئے تھے گودوں پہ. تو آپ نے کہا کہ یہ مجھے دے دو, تم چکی خود کو چلا رہی تھی. بڑی پیاری بات کی کائنات کی عظیم عورت نے کہ آج وہ جو میری ملازمہ ہے نا, آج اس کی باری نہیں ہے, میں اسے کیوں دوں گی؟ سبحان اللہ. آج میری باری ہے. اس عظیم ماں کے یہ بیٹے جنہوں نے امن بانٹا, محبت بانٹی, پیار بانٹی. اس آج کل کے متشدد معاشرے میں جب نفرت, کینہ, بغض, تکبر حد پھیلا ہوا ہے, آپ کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آپ کی دیکھیں نا اس وقت جب آپ اخلاقت حاصل کر سکتے تھے, آپ نے امن کی محبت کے لیے, امن کے پیار کے لیے, امن کی صلح کے لیے آپ نے صلح کی, تاکہ امن جو ہماری امت تھی اس میں لڑائی ہو رہا تھا, جھگڑا ہو رہا تھا, لڑائی جھگڑا نہ ہو سکے. ہمیں وہی محبت, وہی اخوت, وہی پیار اپنی زندگی میں لانا چاہیے تاکہ ہمارا جو معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے. بالکل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب تھوڑی سی روشنی حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات مبارکہ, ان کی زندگی پہ, اور آج کے دور میں ان کی تعلیمات سے کیا سبق نوجوانوں کے لیے نکلتا ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامداً و مصلیہ. سب سے پہلے تو میں اس چینل کا تہ دل سے مشکور اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ آج انہوں نے وہ عنوان, اس ٹاپک کو اجاگر کیا ہے کہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں اولیاء کرام کے عروس منائے جاتے ہیں, بجا بڑی بڑی ہستیوں, بڑی بڑی. میں کہتا ہوں کہ آج اس ادارے کی وساطت سے ہم آج ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں. آج اس ہستی کا ذکر کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اجر رسالت کو ادا کیا جائے, یا اس زہرا کی غلامی کا کم از کم حق ادا کیا جائے. ہم اپنی زبانوں کو معطر کرتے ہیں, یوں کہہ لیں کہ جس سے آج ہماری نیشن, ہماری قوم کو ان کی جو اوصاف ہیں, ان کے جو فضائل ہیں بتانا نہایت ضروری ہے. میں اس ونس اگین آئی سیلوٹ دا ہول ٹیم آف دس چینل. سیکنڈلی, امام حسن مجتبیٰ, نام حسن ہے, کنیت ابو محمد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر القاب ایک ایک لقب کو بیان کرتا جاؤں گا نا تو بڑا وقت درکار ہوگا. ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ذات کو سمجھنے کے لیے سورہ رحمان کی آیت مارج البحرین کو پہلے پڑھنا پڑے گا. مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اگلا جو آیت ہے, ایک طرف بحر عفت و حیا,
دوسری طرف بحر جود و سخا، ایک طرف بحر عصمت و طہارت، دوسری طرف بحر سخاوت و شہادت. جب ان تمام سمندروں کا حسین امتزاج ہوا، اس حسین امتزاج کو مولا حسن کہتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت. اگر آپ کے کردار کو دیکھا جائے تو آپ خلق عظیم کے پرتو ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ کے کردار میں دیکھا جائے تو علی کی شجاعت کا انوار نظر آئے گا. بے شک. آپ کے کردار کو دیکھا جائے تو جناب عبد المطلب کی سخاوت کے وہ انوار نظر آئیں گے. آپ کے کردار کو دیکھا جائے تو جناب ابو طالب کے استقلال کا وہ پرتو نظر آئیں گے. سبحان اللہ. اگر آپ کے کردار کو دیکھا جائے تو جناب ہاشم کی سخا کے وہ علمبردار نظر آئیں گے. سبحان اللہ، سبحان میں اللہ. کون کون سی آپ کی بات کروں. رہی یہ بات کہ جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا مودت اور محبت، میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا. جی. محبت جیسا کہ آپ نے ہر ایک سے ہو جاتی ہے، جانوروں سے محبت ہو جاتی ہے، ہمیں والدین سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ایک عام چیز ہے، ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا اس میں جب عقیدت شامل ہو جائے اس کو مودت کہتے ہیں. میرے لفظوں میں سمجھتا ہوں کہ if you don't mind کہ یہ مودت کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہے. محبت میں جب عقیدت اس حد تک شامل ہو جائے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہو، جان نثاری ہو جائے جہاں تک ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. زندہ رہنا ناممکن ہو، واہ. اسے مودت کہتے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں، ہمیں ماں باپ سے، اساتذہ سے، پیر و عظام سے محبت ہے، اس کو محبت کہیں گے، عقیدت بھی ہے. لیکن مچھلی کو پانی سے محبت بھی ہے، مودت بھی. مودت عقیدت بھی. بھی ہے، ہاں. اور عقیدت مودت لیول کی ہے. سروائیول ہی نہیں ہے جس سروائیول ہی نہیں ہے، ہاں. زیرو. تو اس میں اللہ اور جو کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْآنِ، حالانکہ محبت بھی قرآنک ورڈ ہے. بے شک. اللہ نے مودت کیوں کہلوایا حضور کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبحان اللہ. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، انسان کا ایمان اہل بیت پاک کی محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ نہیں سبحان رہ اللہ. سکتا. اس سے بڑھ کر میں آپ کی محبت اور مودت پہ میں کیا گفتگو کر سکوں کہ جس کے بارے میں قرآن شاہد ہے اور دال ہے کہ ان کی محبت وہ ہے. باقی جو بھی دنیا کی محبت لے لیں، ان کے بغیر سروائیول ہے، زندہ رہ سکتا بندہ. واحد ہستی اہل بیت اطہار کی ہے. سبحان اللہ. اور آج جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، 15 رمضان مبارک سن 2 ہجری بمطابق فروری 625 عیسوی، سبحان اللہ. مولا کائنات کے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آنگن میں وہ پہلی بہار واہ. جب آئی تو میرے مصطفیٰ کریم آقا نے آپ کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور آپ کو اپنی زبان پاک منہ میں ڈالی. جس کی پہلی غذا جو ہے لعاب مصطفیٰ ہو، واہ. اس کی شان کے اور کیا کہنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نام کے بارے میں بھی ایک بات مشہور ہے آپ کے کہ وحی کا انتظار کیا گیا کہ سبحان اللہ. ذرا واقعہ پیش جی کیجیے گا. سبحان اللہ. مولا کائنات نے عرض کیا حضور اس کا نام آپ رکھیں گے. مدد جی. آپ نے فرمایا علی اس کا نام میں نہیں رکھوں گا، اس کا نام میرے رب نے رکھا ہے. واہ. اس کا نام میرے رب نے رکھا ہے، اور اس کا نام عرش اولا پر پہلے سے تحریر کیا گیا ہے. سبحان اور اللہ. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو نام اللہ نے رکھا ہے نا، اس سے پہلے نہ کو کائنات میں کسی نے نام یہ رکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کے لیے اس نام کو مخفی رکھا ہے، پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا. پردوں میں چھپا کے رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کے نام کو اللہ نے کئی اپنی قدرت کاملہ کے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، ذرا سمجھیے گا اس حسن کی عظمت کا اندازہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام اللہ کی عطا کردہ نام شبر شبر. شبر
فرمایا جس کے معنی ہے حسن. شبر عبرانی زبان کا ہے, عبرانی لینگویج کا ہے. جی ہاں. اور یہ عربک جو تو سرکار لینگویج نے کہا کہ یہ تو عبرانی نام ہے, عبرانی تو نام ہے. یہ عربی میں کیسا, تو پھر ان کا عربی میں حسن ہے اس کا نام. اس کو کنورٹ کیا جائے اگر عربک لینگویج میں تو یہ حسن بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر گفتگو کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے. میرا خیال ہے کہ ہم عمران انوار قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو عمران صاحب ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اس ٹرانسمیشن کے لیے. بسم اللہ کیجیے. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی, فرد عیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کمبلی میں اپنی چھپا لی, فرد عیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کمبلی میں اپنی چھپا لی. وہ عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے, وہ عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے, جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری, جیسے داتا ہے ویسے سوالی, جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری, جیسے داتا ہے ویسے سوالی. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں, دل میرا جیسے بجھ سا گیا ہے, میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں, دل میرا جیسے بجھ سا گیا ہے, گھر کے اندر فضا سونی سونی, گھر کے باہر سما خالی خالی, گھر کے اندر فضا سونی سونی, گھر کے باہر سما خالی خالی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی, فرد عیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کمبلی میں اپنی چھپا لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت. بھٹی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. نوجوانوں کی اگر ہم بات کریں تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی, ان کا کردار, ان کی شخصیت
नौजवानों के लिए किस हद तक रहनुमाई फराहम कर सकते हैं और नौजवानों के मसाइल क्या हैं जो अगर हम उनको जानना शुरू कर दें तो हमारे मसाइल हल हो जाए? कोई शक नहीं, जो हमारा आज का नौजवान है उनका रोल मॉडल अगर होना चाहिए तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम होना चाहिए, कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिन्होंने ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे मौके आए कि अपनी आधी जायदाद अल्लाह के रास्ते में बांट दी। सुभान अल्लाह, सुभान इस कायनात का सबसे मुश्किल दिन वो होगा रोज़े महशर, जिस दिन ना किसी को कोई नहीं पहचानेगा। तो कभी फरमाते हैं कि उस दिन मैं, मेरे अहले बैत और उनके मुहिब्बीन अर्श अज़ीम की नीचे ज़ियाफ़त फरमा रहे होंगे। वो दिन, वो दिन काशफ भाई, जिस दिन कोई किसी को रब अपने जलाल पे होगा, कहेगा आज तुसी काबू आ गए जो मेरे, तुसी बड़े नाफरमान हो। और जो मुहिब्बीन है, जिसकी हमें ज़रूरत है ऐसे माशरे को, सरदारों से, कि आका करीम फरमाते हैं कि मैं और मेरी अहले बैत और इनके मुहिब्बीन जो इनसे प्यार करते हैं, वो अर्श अज़ीम के नीचे उस शोर में, उस प्रेशर में, उस दहशत में, खौफ में नहीं होंगे, वो ज़ियाफ़त फरमा रहे होंगे। अगर हम चाहते हैं, हमारा आज का नौजवान चाहता है कि उसकी हमारी ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी आए, तो हमारे अंदर जो नफरत, तकब्बर, गुरूर, लालच और ये दूसरों पे जुल्म करने के जज्बे हैं और अपने इक़्तिदार के लिए दूसरों को रोंदने के जज्बे हैं, अपने वजूद और अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए दूसरों को जलील करने के जज्बे हैं, तो हमें इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं पहले भी जैसे बात की है, मीर माविया के साथ जब खिलाफत का मसला बढ़ा तो आपने सुलह कर ली, किस लिए? कि मेरी जो उम्मत है, मेरी जो कौम है, अगर मेरी सुलह ना हुई थी, इनकी आपस में जंगी होगी, जंग जुमल, जंग सफ़ीन हो चुकी थी, लड़ाई हो चुकी थी। तो अब हमें भी दरगुजर, माफ़ी और दूसरों को एक्सेप्ट करने का जज्बा जब तक हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, तो हमारी ज़िंदगियों में जो बगाड़ आ गया है, हमारे कुछ लोग जिन्होंने मुआशरे में वो बदअमनी पैदा कर दी है, वो तशद्दुद पैदा कर दिया है, वो मुआशरे में वो मोहब्बत, अखलाक, प्यार ख़त्म कर दिया है। और हर इंसान के अंदर ना एक भेड़िया बैठा है जो ताक में बैठा है, जैसे कोई बंदा सामने आया मैंने उसको पड़ जाना है। एक भेड़िया बैठा है, कोई सांप बैठा है, कोई फ़रौन बैठा है जो ना चाहता है कि मैं, कोई मेरे सामने आए मैं उसको डसूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो अमन बांटा है, जो प्यार बांटा है, जो सखावत बांटी, जो मोहब्बत बांटी है, वो उनकी तालीमात जब तक हम नहीं लाएंगे, देखें ना, वो सरदार थे पूरे उस मुआशरे के भी, उस मुआशरे का हर बंदा उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना खाना, वो एक नेमत के एजाज़ समझता था। और आपका दस्तरखान कहते कि उस वक्त के दौर से लेकर आज तक है, आज भी अगर किसी को हाजत होती तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर में जब वो दस्तरखान फैलाता है, खाना खिलाता है, उस रस्म को दिलाता है, उस घर में बरकत आ जाती है। हमें उनके किरदार को, उनकी नरमी को, उनकी मोहब्बत को फैलाना चाहिए। और जो खाना खिलाते थे, वो उनका दस्तरखान मशहूर था पूरे अरब में। कहते थे जब वो बैठते हैं तो हजूम होता है, आधा शहर उनके दस्तर उसके खाने में शामिल होता है। तो आज भी मैं फिर कहता हूँ, हमें भी वही रस्म, वही अदा, वही मोहब्बत, वही प्यार बांटनी चाहिए। उनकी सखावत, उनका अमन से प्यार और उनका लोगों को खाना खिलाने का एहसास और लोगों की मदद करने का जज्बा। और जब मुआशरे को जरूरत पड़ी तो आधी जायदाद लोगों में बांट दी। अच्छा भट्टी साहब, ये इतनी प्यारी आपने बातें की है, मुझे ये बताइए कि हमारा नौजवान ये सब कुछ क्यों नहीं सीख पाया? क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, क्या हमारे एजुकेशनल, हमारे निसाब में उस तरह से बच्चों को जब समझ नहीं है तो हम पढ़ाते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ आती है, जब हमें पता चलता है तब वो सब कुछ हमें पढ़ाते नहीं बेटा, इसमें ये कि हमारा जो निसाब है उसमें बहुत बड़ी कमी है। हमारे निसाब में जब तक सईदा ज़हरा की सीरत को नहीं लाया जाएगा, जब तक इन दोनों शहजादों की और आका करीम की सीरत को नहीं लाया जाएगा, ताकि जब कोई भी बच्चा, पहले माँ बाप घर में सिखाएं, फिर मदरसे में जाएं, फिर स्कूल में भी जाएं, तो उनको पता होगा कि उनके रोल मॉडल कौन है। क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम सिंपल उनके रोल मॉडल को आज का नौजवान अपना ले। उन्होंने मोहब्बत बांटी, उन्होंने प्यार बांटा, उन्होंने सखावत बांटी, अमन बांटा, और नफरत, तकब्बर, गुरूर, शब्द, वो ये शान रखते थे कि सासे तफाकुर उनमें आज था, लेकिन वो था ही नहीं। मसला ये कि जब किसी का प्रॉब्लम बेटा कहाँ होती है? जब आपके पास पावर आती है, आपके पास अख्तियार आता है। उनसे बड़ी पावर मैं कहता हूँ तो कायनात की सबसे बड़ी गद्दी, और वैसी गद्दी ना आगे आनी है ना कभी आएगी, नबियों के सरदार की गद्दी। और इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जब औखा मुश्किल टाइम आया, उस गद्दी को तर्क करके जंगल में निकल पड़े। इनकी ये है कि इस्लाम से मोहब्बत और आका करीम की जो शरीयत उससे मोहब्बत, अल्लाह ताला के क़यामत के से मोहब्बत। हम तरजीह अव्वल उनको नहीं मानते। जब तक हम तरजीह अव्वल इन अहले बैत को नहीं मानेंगे, जब तक इनकी मोहब्बत हमारे वजूद में नहीं आएगी, हमारे शऊर लाशौर में नहीं आएगी, हमारे माशरे का बांझपन, हमारे माशरे का मुतशद्दिदपन, हमारे माशरे में जो बिगाड़ है, हमारे माशरे में जो सांप बैठे ना नफरत, तकब्बुर, गुरूर के, इसी तरह डसते रहेंगे। जब हम उनकी मोहब्बत को, उनके प्यार को, उनके अमन को अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे, फिर हम अखुवत बांटेंगे, फिर हम प्यार बांटेंगे, फिर हम सखावत बांटेंगे, फिर हम अमन बांटेंगे। उनकी तालीमात हमें निसाब में भी होनी चाहिए, हमारे घरों में भी होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। इज्तिमाई तौर पर, माशरती तौर पर, माशरे को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, हर जगह पर उनकी तालीमात को रोल मॉडल के तौर पर लेना चाहिए। तब भी हमारा माशरा अमन का बगैवरा होगा, तब भी साले इंसान पैदा होंगे, तब भी साले माशरा। बेशक बेशक बेशक। सर एक ना मुश्किल सा सवाल जहन में आया है
لیکن میں ضرور آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ سمجھیں گے بہتر، اور پھر میں علامہ صاحب کی طرف بھی چاہوں گی کہ آپ اسی معاملے کو لے کے جائیں. سر یہ جو ہم اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں، صوفیاء کرام کی، علماء کرام کی ہم محبت کی بات کرتے ہیں، سر یہ ہمارے معاشرے کے کچھ سیگمنٹس، کچھ علماء کرام یہ درس بھی دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اسے شرک سے جوڑ دیا جاتا ہے. مجھے ڈفرینشیٹ کریں کہ شرک بھی نہیں کرنا اور محبت بھی اس درجے کی ہونی چاہیے. شرک نہیں، میری بیٹی نے بڑا اہم اور بڑا سینسیٹیو سر بات بڑا سینسٹیو اور بڑا بہت یہ بڑا اکثر کوشچن ہے لوگ یہ. عقیدت میں ان دیواروں کو لائنوں ہاں کو وہ کراس بڑی کر باریک دیتے ہیں. سی جو لائن بریک لائن لائن. ہے. میں اس کو نہ دیکھیں، جی. اس کے نا ایک اور پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ محبت میں مبالغہ آ رہی ہو سکتی ہے. ٹھیک. محبت، عقیدت، سب کچھ ہو سکتا ہے، مبالغہ آ رہی ہو سکتی ہے. انسان زیادہ حسین نہ بھی ہو تو اس کے حسن سے زیادہ اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، مبالغہ آ رہی ہو سکتی ہے. لیکن یہ محبت ہے، صحیح. اس کا تعلق شرک سے نہیں ہے. ٹھیک. سمجھے؟ ہم ایک کا مقام نہیں سمجھے، سب کا کیا سمجھیں گے؟ ٹھیک. اب بات جو اصل میں جہاں چھپی ہوئی ہے نا، وہ بلکہ میں اس کو سوال کو علامہ صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گا، صاحبزادہ صاحب کی طرف. سینسٹیو اور مشکل سوال، لیکن میں سوال جو تھوڑا ذرا اس کو ٹوسٹ کر کے آپ کی جی. خدمت پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم امام کو مانتے ہیں، امام کی نہیں مانتے. جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی جتنی بھی پریچنگز ہے، اس کے اگر بلٹس نکالے جائیں، ان کے کی فیکٹرز نکالے جائیں کہ کن کن پوائنٹس کے اوپر حضرت امام حسن نے اپنی ساری زندگی میں تبلیغ کی، تو اس کے بیچ میں سب سے پہلے آتا ہے برداشت، معافی، سخاوت، کھانا کھلانا، جھوٹ نہ بولنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، بیواؤں کا خیال کرنا، اور مانگنے سے پہلے کسی کی مدد کرنا. یعنی کہ جیسے بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ تم لوگ جو ہے نا محتاج کا چہرہ صرف پڑھ لیا کرو، اس کو اتنی مہلت نہ دو کہ وہ سوال کرے. واہ واہ واہ. تو جب اتنے سارے ہمارے پاس یہ کریکٹرز ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہم جانتے ہوئے مان کیوں نہیں رہے ہیں اپنے اندر؟ جب آپ کہتے ہیں کہ مودت ہے، تو مودت کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا کہ آپ کی جان نثاری ہے ان کی ایک ایک کال کے اوپر، ایک ایک بات کے اوپر. تو وہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ اتنے اہم نکات ہیں، ہم بے صبرے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ صبر کی مثال بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ اکٹھا کرتے جا رہے ہیں اور وہ سخاوت کی مثال ہے. ہم لوگ جھگڑا کرتے جا رہے ہیں اور وہ معاف کرنے کی مثال ہے. تو کہاں کہاں پہ کتنا ڈفرینشیٹ ہے، اور کہنے کو پھر ہم ماننے والے کی کریے دسو. ماشاءاللہ دونوں کویسچن ہی بڑے خوبصورت اور بڑے اہم ہیں. میں پہلے آپ کی جو بات ہے اس سے پہلے میں بیٹی کی بات کو، آپ کی بات کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم اس حد تک محبت کریں کہ اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو. ایک بات یاد رکھ لیں، اصول یاد رکھیں. جس سے محبت کی جاتی ہے نا، جس سے محبت کی جاتی ہے، محبت کے کچھ تقاضے ہیں. صحیح. تقاضے ہیں. اور محبت جب عبادت بن جاتی ہے تو اس کی ہم پوجا کرتے ہیں، یاد رکھیے گا. سبحان اللہ. اور محبت جب عقیدت بن جاتی ہے اس کو ہم، جیسے ہم پہلے کہے کہ ہم مودت کا نام دے سکتے ہیں. جی جی جی. کبھی بھی جس سے عقیدت کی جاتی ہے، محبت کی جاتی ہے، اس کو کبھی جو ہے نا ہم لوگ اس کے بارے میں شرک کار ہی نہیں سکتے. میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جی. باپ سے محبت ہے، اس کے ہم ہاتھوں کو چومتے ہیں. ماں سے محبت ہے، پاؤں کو چومتے ہیں. استاد وغیرہ وغیرہ. جب ہم کسی کو ٹچ کرتے ہیں، چومتے ہیں نا، تو شرک کا تو وہیں توڑ ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. کیونکہ جس کو پوجتے ہیں اس کو چوم نہیں سکتے، جس کو چومتے ہیں اس کو پوج نہیں سکتے. نمبر 1. دوسری بات، محبت کہاں تک کی جائے کہ شرک کو نہ پہنچے. میں صرف مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے دینا چاہوں گا. بسم اللہ سر، بسم اللہ. پیارے آقا نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ چہرہ حسنین کریمین کو چوما ہے. بجا تو دنیا والوں کو بتا دیا اتنی محبت کرو، اتنی کرو کہ ان کو چومو. جب چومو گے نا تو ان کا ایک سٹیٹس، ان کا ایک لیول
میرے حضور کے نزدیک فرمایا میرے نزدیک یہ لیول ہے محبت کا کہ میں امام الانبیاء ہونے کے باوجود ان کو چوم رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں پر شرک تو بڑی پیچھے رہ گیا. شریعت تو کتنی آپ کو پتہ ہے تلوار کی طرح سیدھی ہے, لیکن سجدہ طویل بھی تو اسی محبت میں ہوا میں ہے. اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. دیکھیں عبادت کس کی جاتی ہے؟ الہ کی. اگر شرک ہوتا تو ظاہری بات اس کی عبادت کی جاتی. اب ہمارے نبی نے کیا سمجھایا ہے کہ ان کی محبت تم پر ایسے لازم ہے کہ میرا کو سجدہ عام نہیں, 1.25 لاکھ نبی سجدے میں گرے تو محمد کا سجدہ پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. میرا سجدہ کو عام سجدوں کی طرح نہیں ہے. تو جب میں ان کے لیے سجدے کو طویل کر سکتا ہوں تو آپ سمجھائیں محبت کا عالم, محبت کا انداز کیا ہوگا. تو یہاں شرک کو تو دور دور کا علاقہ ہی نہیں ہے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے جو فرمایا ہے نا کہ سب کچھ ان کے جتنے بھی کریکٹرسٹکس امام حسین علیہ السلام کے ہیں ان کو اگر پوائنٹ آؤٹ کیا جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفتر ضخیم بن جاتا ہے. وجہ اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں وہ کردار کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سوال آپ کا یہ جی. جی اس کا کچھ جواب تو میرے محترم مجھ سے ہر حوالے میں ماشاءاللہ افضل ہیں, انہوں نے دے بھی دیا کہ کمی کہاں پہ رہی ہے. ہماری پہلی درسگاہ میں کمی ہے. صحیح صحیح صحیح. دیکھیں مہد کی بات کر رہے ہیں آپ. مہد کی بات کر رہے ہیں, مہد کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا وہ مہد جہاں سے تربیت امام حسن اور حسین کی ہوئی ہے, ذرا دیکھیں تو صحیح نا. جن کے گھر کے جو نوکر ہیں نا, میں ایک حدیث کا سہارا لوں گا. آپ کے غلام سے نا ایک قیمتی برتن ٹوٹ گیا اور مستند ہے, اتھینٹک بات ہے. تو آپ نے یوں دیکھا, حالانکہ لکھا بھی ہے روایتوں میں کہ غصے سے دیکھا نہیں. میں کہتا ہوں غصہ امام حسن پہ جگتا ہی نہیں تھا. صحیح صحیح صحیح. مٹیریل میں تھا ہی نہیں. ان کے مٹیریل میں تھا ہی نہیں. اور ایک اور بات اس سے پہلے میں, اہل بیت اطہار جتنا بھی خانوادہ نبوت و ولایت ہے نا, ابتلا, آزمائش اور صبر ان کی ذات کا خاصہ رہے, آج تک جاری ہے اور آج تک جاری ہے. واہ واہ. میں وہ بات مکمل کر لوں, وقت جی شارٹیج ہے. دلیل ہے جی. کہ برتن ٹوٹ گیا, آپ نے یوں دیکھا, غلام سمجھا کہ شاید غصے میں ناراضگی ہے, ناراضگی سے دیکھ رہے ہیں. تو غلام ذرا دیکھ کہ ہمارے غلام کیسے ہوتے ہیں یا ہم, تو غلام نے نا فوراً قرآن کی آیت پڑھی, آیت پڑھ دی. والکاظمین الغیظ. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا جا میں, یعنی مومن غصے کو آپ نے فرمایا میں پی گیا. اگر پھر وہ غلام تھا کن کا؟ مولا حسن کا. والعافین عن الناس, اور وہ معاف فرما. آپ نے فرمایا معاف کر جا, میں نے تجھے معاف ہی کر. پھر غلام بولا واللہ یحب المحسنین, ہائے ہائے ہائے. جن کے غلاموں کا علم اور حلم اور تقوی کا یہ عالم ہوگا, واہ واہ واہ. وہ سردار کیا ہی سردار. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری بات سمجھیے گا, اگلی ہمارے مہد میں جو پہلی ہماری درسگاہ ہے نا اس میں کمی ہے, اور جب تک یہ کمی پوری نہیں کی جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمی آج سے نہیں چلی آ رہی, یہ کمی تھی پہلے سے شروع سے چلی آ رہی ہے, اور میں اگر پوائنٹ آؤٹ کروں گا تو بات بڑی دور تک چلی جائے گی. کمی تھی, کاش کے جنہوں نے جنگیں کی تھیں یا جنہوں نے سامنے آئے تھے ان کی گٹی میں بھی ان کی مودت کو شامل کر دیا جاتا تو یہ سارے معاملات ہی نہ ہوتے. سبحان اللہ. اس کے باوجود آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت کیا تھی یا دنیا کے جاہ و حشم کی حقیقت کیا تھی؟ انہوں نے کہا اچھا سارا کچھ اس تخت کے لیے کر رہے ہیں. وہ عظیم باپ کے عظیم بیٹے, عظیم نانا کے عظیم نواسے, اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا, میں کیا بیان کروں, عظیم اس شخصیت نے کیا, اچھا اس تخت کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ لو, ارے ہم تو بانٹنے والے ہیں. واہ واہ. سبحان ہماری نظر میں تخت کی کیا حیثیت ہے؟ خیرات ہے آپ کے گھر کی. سبحان. تو وہ دنیا کے, حالانکہ 40,000 کبار صحابہ نے آپ کے ہاتھ دستے ہاتھ پرست پر بیعت فرمائی تھی, بجاتے اور سارا کا سارا کیوں؟ اور پھر سنیے گا, آپ کو صلح حدیبیہ کا امین کیوں کہا جاتا ہے؟ صلح حدیبیہ کا امین مولا حسن کو کہا جاتا ہے, کیوں؟
تاکہ جس طرح میرے نانے نے صلح کر کے دین کو استحکام دیا تھا، آج انہی کی سنت پہ چڑھ کے حسن دین متین کو ایسا استحکام بخشے گا کہ کائنات تک میری جو نسلیں ہیں ان کی بھی عزت کے شملے بلند ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان بیٹی اللہ۔ صاحب ایک آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو یورپ آج کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، اگر ان کی ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو وہ بانجھ نظر آتی ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ ہماری تاریخ کے دامن میں ایک سے بڑھ کر ایک روشن ستارہ موجود بے ہے۔ شک بے شک۔ اگر اب خواتین پہ جائیں تو اماں خدیجہ پہ جائیں، اماں عائشہ پہ جائیں، اماں سیدہ زہرا پہ جائیں، اور جب نوجوان لڑکوں پہ ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم امام حسن علیہ السلام، ہمارے پاس اتنا خوبصورت مشعل راہ ہے، روشنی کا مینار ہے، وہ کردار ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آج کا نام نہاد معاشرہ جو ترقی یافتہ، وہاں ایک بھی کریکٹر نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم صرف ان کو اپنا مشعل راہ بنا لیں، ان کی زندگی کو بنا لیں، ہمارے سارے مسئلے حل۔ ایک حضور آیت مجھے ہمیشہ جو ہے نا وہ فیسینیٹ کرتی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ اس کا علماء حضرات کو ترجمہ نماز بھی لیتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے اس کا مفہوم تھوڑا سا اگر سمجھ آ رہا ہے تو وہ یہ جو رسی ہے یہ وہ مودت ہے، یہ وہ پنجتنی گھرانہ ہے کہ جس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ تفرقے میں نہیں پڑیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ جب آقا کریم کے جانے کے بعد بہت ساری حکومتیں ایسی آئیں جنہوں نے ایک مقصد کے تحت، پلان کے تحت کچھ علماء کرام کو خرید لیا اور ان کی شان کو دھندلانے کی کوشش کی، اہل بیت کی ان کی شان کو دھندلانے کی کوشش کی۔ اور جو زمانہ ہے نا، یہ دنیا بڑی بے رحم ہے، شر پسند تو سر ہر دور میں رہے، ہر دور میں شیطان نے جب اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میاں تو میں مہلت مانگ رہا ہوں نا، میں انسان کو بھٹکانے کے لیے ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، ہر راستے سے آؤں گا۔ تو کچھ لوگ جب شیطان کے اعلیٰ کار بننے کے بعد انہوں نے ان عظیم ترین کائنات کی عظیم ترین ہستیاں، میں کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی معاشرے پہ رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے نا، تو جو نور، جو روشنی اہل بیت کے اندر ہے، اس میں سے کوئی ایک قطرہ، کوئی ایک ذرہ کسی انسان میں ڈال کے نا، کبھی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن جاتا ہے، کبھی سید علی جویری بن جاتا ہے، کبھی بابا فرید بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس معاشرے میں جب بھی کہیں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے، جب بھی معاشرے میں بانجھ پن پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات یہ جو اہل بیت کے اندر سمے ہیں، نور ہے، روشنی ہے، رب کا نور ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیونکہ جب ایک صحابی نے پوچھا، جب اللہ ربکم کی بات آتی ہے کہ جب ساری روحیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عہد لیا ان سے، صاحب سے بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ صاحب نے کہا رب ہوں۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی روح تو آپ نے فرمایا میری روح اس سے پہلے بن چکی تھی۔ یہ ڈیفرنٹ روح، ڈیفرنٹ سمے، ڈیفرنٹ نور، ڈیفرنٹ روشنی۔ اس معاشرے کو جب تک ان کی تعلیمات کو ہم نے اپنی زندگیوں پہ نہ لائے، جب تک ہم نے ان کو مشعل راہ نہ بنایا، ہمارا معاشرہ اسی طرح بانجھ اور متشدد رہے گا۔ سالے معاشرہ، سالے دنیا اسی وقت بنے گی جب ان اہل بیت سے محبت کرے گی، ان کی تعلیمات کو لائیں گے۔ آمین آمین۔ حضور یہ پوائنٹ اسی پہ تھوڑی سی جی میں بالکل کرنا چاہوں گا، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا۔ رسی کو تھامو، ہاں جی، وہ رسی ہے کیا؟ ہر دور میں کوشش کی گئی ہے کہ اس عظمت کو یا اس رسی کو دھندلانے کی، ابھی بات ہوئی ہے کوشش، اور آج تک جاری ہے۔ بے شک۔ سنیے گا، اور مجھے ان کی جرت پہ حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ جب ایک چیز واضح ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور سنیے گا خطبہ حجۃ الوداع پڑھ لیں، رسی کا تو سرکار نے واضح طور پر ذکر فرمایا ہے، اور وہ رسی کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بس، اور دو چیزیں واضح۔ اور میں حیران ہوں کیونکہ قبلہ میرا یہ فیلڈ بھی ہے، میں ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہوں، اور پھر میں دین کا ادنا سے ایک خادم بھی ہوں، تو لوگوں نے اس میں بھی قطر و بیونت کا کام، دو ٹوک بات کیا آقا کریم نے، دو ٹوک کیا؟ قرآن اور اہل بیت، اہل بیت کی محبت، دو چیزیں۔ رسی تو یہی ہے، یہی رسی ہے، ان کے کلیجے، ان کی جرت دیکھ کے مجھے حیرت ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور دوسری بات سنیے گا، میں ایک بڑے پوائنٹ کی بات کرنے لگا ہوں، جو اختلاف کرتے ہیں نا وہ فرقے والے ہیں، ہاں، جو نہیں کرتے وہ جماعت والے ہیں۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، ید اللہ یا الجماعت، ہاں، ہمیں تو یہی جھنڈا چاہیے، بس، اور کوئی جھنڈا یہاں بھی اور آگے بھی۔ یہاں جی بالکل بھی۔ تو اس وہ جھنڈا لیوائے الحمد جس کو کہا گیا مقام محمود پر، لیوائے الحمد کا سایہ اسی کو نصیب ہوگا جو آج اس بالکل جھنڈے میں آ جائے گا، سبحان اللہ، اور آنا پڑے گا۔ آنا پڑے گا۔ جب تک نہیں آئیں گے، نہ دنیا میں کوئی عزت نام کی چیز ان کے کھاتے میں پڑے گی، اور نہ آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسی بیان کر دی گئی ہے، بے شک، بے اب شک۔ آنکھیں موند لینے سے، آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی نا۔ پھر یزیدی دور کے بعد سے لے کے آج تک ہر دور کی حکمرانی میں
بڑے حکمرانوں نے کوششیں کی اہل بیت کی مقام کو، ان کی شان کو، ان کی رفعت کو، ان کی بلندی کو، ان کے کردار کو مٹانے کی، تاریخ تبدیل کرنے کی، کربلا کی تاریخ تبدیل کرنے کی، باقی تبدیل کرنے کی پوری کوششیں کی گئی. لیکن دیکھیں نا یہ رب کا سسٹم ہے، رب کا نظام، وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنا کے سو نہیں گیا، وہ ہمہ وقت کی خبر گیری کر رہا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اہل بیت کی محبت، عقیدت بڑھتی جا رہی ہے، چڑھتی جا رہی ہے، ان کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی حالیہ آپ دیکھ لیں ایران میں جو اسرائیل اور امریکہ نے کیا ہے، وہ جو پوری دنیا میں کسی ایک ملک میں یہ جرأت نہیں کہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، یہ وہ جذبہ وہ کھڑے ہیں. حسینیت کا جو جذبہ ہے، اہل بیت سے جو محبت ہے، وہ چاہے وہ جو کربلا میں تھی نا، ایک طرف شمر کی بڑی فوج تھی، ایک طرف یہ 72 لوگ تھے، وہی جذبہ میں آج بھی نظر آ رہا ہے. ایک طرف وہ ٹیکنالوجی، طاقت، ڈرون، پاور، فلاں، اور وہ کھڑے ہیں. یہ وہ جذبہ جب تک کائنات میں انسانوں میں یہ حق و باطل کا جذبہ سیدھی سی بات ہے. جب بھی باطل آئے گا حق ٹکرائے گا، اور حق ٹکرانے میں اہل بیت کی محبت شامل ہوگی. سبحان اللہ. میسج لے لیجیے سر. جی پلیز ضرور جی، چھوٹا سا میسج ایک. جی ابھی ریسنٹلی جنگ کا پتہ چلا ہے، یا مطلب ہم بات کر رہے ہیں، وہی جذبہ جس جذبے نے یا اسی خانوادہ سے ایک شخصیت نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کفر کے، اس وقت کے سپر پاور کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم یہ کیا سمجھتے ہو کہ ایک طرف کربلا میں لاکھوں کی فوج ہوگی تو 72 والے ڈر جائیں گے. بے شک میں دنیا میں اس وقت 57 ممالک ہیں، تو ان کی حمایت مجھے حاصل نہیں ہے کما حق کو، تو تم کیا سمجھتے ہو میں ڈر جاؤں گا. انہوں نے پھر وہی رستہ اختیار کیا جو امام حسین علیہ السلام نے کیا، شہادت کو گلے سے لگایا. دیکھیں جی، مجھے یاد ہے ایک پرانے وقتوں میں نا ذرا ایک بحث چھڑ گئی تھی کہ کیا داتا حضور کا مزار یہاں پر ہے یا شاہی قلعے میں. صحیح. اور یہ سوال گھومتا پھرتا حضرت واصف علی واصف کی محفل میں بھی آ گیا. صحیح. تو آپ نے کہا داتا صاحب کا مزار تمہارے دل میں ہے. تو اگر دل میں ہے وہ، تو پھر آپ کا رستہ بھی ٹھیک ہوگا، آپ کی نگاہ بھی ٹھیک ہوگی، آپ کی سخاوت بھی ٹھیک ہوگی. دل میں وہ محبت اور وہ چاشنی اور وہ عقیدت اور وہ محبت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ایسی محفلیں بچوں میں کرنے کی ضرورت ہے، ایسے ٹاک شوز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بچوں کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں اگر کورس میں نہیں آ رہا تو میں کہتا ہوں کہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ جائیں یونیورسٹیوں میں. یہ جتنے آستانے والے ہیں ان کا کام ہے کہ یونیورسٹیوں میں جا کے ان بچوں کو وہ محبت، کیونکہ جب تک آپ کا اندر سے فیتھ نہیں بولے گا تب تک فیتھ اترے گا نہیں ان کے اندر. تو وہ فیتھ بیان کریں، ان کو سکھائیں کہ اس محبت کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت. پھر آخری فکرہ، دنیا نے مگنا کاٹا لے لیں، افلاطون لے لیں، سقراط لے لیں، اقوام متحدہ کا دستور لے لیں، سارے اصول و ضوابط قوانین ازما لیے، دیکھ لیے، فیل فیل فیل. اس کائنات نے امن کا گہوارہ تب بھی بننا جب ہمیں آقا کریم کی شریعت، اہل بیت کی محبت اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کا جو کریکٹر کردار ہے جب تک اپنی زندگیوں میں نہ لائیں گے، ہمارے یہ دنیا بانجھ رہے گی، متشدد رہے گی، ظلم بھی یہاں پہ رہے گا. صالح معاشرہ تبھی بنے گا جب ان کی محبت، ان کی اصول ہماری بے شک. اور اگر ایک جملے میں کہا جائے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اب سے اگر کامیابی چاہتے ان کی مان لیں بس. سبحان اللہ. یہی تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، عمل درآمد نہیں ہے کہ ہم مان بھی رہے ہیں. لیکن بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اجازت چاہنی ہے اور اویس رضا صابری صاحب کی جانب جائیں گے. ہم انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے. اویس آپ کی طرف. جہاں سارے زمانے والے دست بستہ ہے، جہاں سارے زمانے والے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی
مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، میرے آقا ہیں، میرے آقا، میرے آقا ہیں، میری بات بنانے والے، کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت، اس طرح وعدہ نبھاتے